قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ آج کے دور تو سائنس کا دور ہے، آج کا دور تو تھیوریز اور لاجکس اور بڑی بڑی ایجادوں کا دور ہے جناب۔ ٹریول بڑا فاسٹ ہو گیا، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے، شام کہیں ہوتا ہے، ایک دن پہلے کسی اور ملک میں ہوتا ہے، دوسرے دن کسی اور ملک میں ہوتا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو گیا، اب چاند پر پہنچنے کی باتیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آج کے دور کا کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ کہے کہ جناب آپ نے تو کہا جیسا دور ویسا معجزہ، تو بتائیے سائنس کا دور ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ تیار ہو گئے ہیں، اب تو ایسے جہاز ہیں کہ جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی جنگی جہاز ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، جہاز نکل جاتا ہے، آواز تھوڑی دیر بعد آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے، آواز کی سپیڈ سے تیز رفتار ہے، جہاز نکل گیا، آواز بعد میں آئی۔ ایک اور تجربہ کر لیجئے گا، کبھی بجلی کڑکے، آپ دیکھیے گا بارش کے دنوں میں بادل جب کڑکتے ہیں نا اور آپ کو آسمان پر بجلی نظر آئے، اس کی چند سیکنڈز کے بعد آپ کو اب اس کی جو گرج چمک ہے وہ سنائی دے گی۔ تو اس کی وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ روشنی کی رفتار تیز ہے، اس لیے دیکھ آپ نے پہلے لیا، آواز تھوڑی دیر بعد پہنچی، اس کی رفتار سلو ہے۔ مگر کمال یہ ہے آج کے دور میں اتنی سائنس نے ترقی کر لی کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز سفر ہونے لگا۔ اب سائنس کا اسٹوڈنٹ پوچھے کہ بتاؤ آج کے دور کے مقابلے میں کوئی معجزہ ہے نبی پاک کا؟ تو اب میں بتاتا ہوں میرے آقا کی رفتار کا عالم کیا تھا۔ علماء لکھتے ہیں مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ٹھیک ہو گیا، بیت المقدس یعنی زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کی راہ ہے۔ 500 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے گا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی راہ، دوسرے سے تیسرے آسمان 500 سال کی راہ، 7 آسمان تک تقریباً 3500 سال کی راہ، سدرۃ المنتہا پہنچنا، پھر لامکاں کتنا ڈسٹنس تھا یہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں، گویا یہ ہزاروں لاکھوں سال کا سفر تھا۔ نبی پاک نے کتنی دیر میں کیا؟ روایتوں میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میٹھے اسلامی بھائیو، جب آپ کبھی سردی میں اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو بستر تھوڑی دیر تک چند سیکنڈ تک گرم رہتا ہے، اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دروازہ زور سے کھول کے بند کریں تو چند سیکنڈ تک کنڈی ہلتی ہے، پھر کنڈی رک جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا، آقا یہ سارا سفر کر کے جب واپس آئے کنڈی ابھی ہل رہی تھی، بستر ابھی بھی گرم تھا۔ گویا یہ ہزاروں لاکھوں سال کا سفر، بنا لو سپر سونک ایئر کرافٹ، کر لو جتنا تیز سفر کرنا ہے۔ رب نے جب اپنے حبیب کو بلایا ہے تو ایسے بلایا ہے کہ سارا سفر کر کے آ گئے ہیں اور بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے۔ اگر کوئی لاجک تلاش کرنا چاہے، عقل سے پوچھنا چاہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے بندوں، جو رب کن کہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ جو 6 دن کے اندر پوری کائنات بنا سکتا ہے، اگر وہ اپنے بندے کو سیر کرانا چاہے، سفر کروانا چاہے اور پلک جھپکنے میں کرا دے تو اس کی قدرت کے آگے کیا ممکن نہیں۔ اور اب سنو عشق والا جواب، اگر میری اور آپ کی گھڑی میں سیل ہوں، سیل نکال لیں، گھڑی رک جاتی ہے، پھر سیل لگا دیں تو ٹک 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 کر کے گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ عشق والوں کا جواب یہ ہے، آقا تو جانے جہان ہے نا، کائنات کی جان ہے نا، جب جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی، آقا تشریف لائے کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اے سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔